من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام. آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات باحمد وفی الارضین بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما اخیہ ووصیہ ووارث علمہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب یعنی علی بن ابی طالب. ثم الصلاة والسلام علی آلہم الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. برادران و خواہران ایمانی، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسعد اللہ ایامکم سعیدا، عیدکم مبارک، کل عام وانتم بخیر. عید سعید غدیر کے دن کی مبارکباد کے ساتھ سخاوت حسین سندرالوی المہدی ٹی وی سے آپ کی خدمات عالیہ میں تاریخ غدیر کا اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمات عالیہ میں عرض تہنیت کے ساتھ ساتھ اظہار تشکر کرتا ہوں کہ آپ نے المہدی ٹی وی کو کامیاب بنانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں فرمایا. اللہ کی تائید سے، محمد و آل محمد کی معاونت سے یہ سلسلہ اور احسن انداز میں جاری و ساری رہے گا. مور دین ڈیکیڈ کی نشریات نے سینکڑوں لوگوں کو کنورٹ کیا ہے. سینکڑوں متلاشیان حق جو سرگرداں پھر رہے تھے ان کو منزل مقصود نصب العین نصیب ہوا. سینکڑوں لوگوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے مکتب کو سمجھنے کی تعلیم حاصل ہوئی. کم از کم ایک نسل ہمارے بہن بھائیوں کی بچ گئی. خوشی میں خوشی، غمی میں غمی کا یہ بہترین شاہکار آپ کے بیڈ روم سے لے کر گاڑیوں تک، واک کرنے والے جوانوں کے ایئر پیسز سے ان کے کانوں تک، کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز، مدارس، مکاتب، مساجد کے کانگریگینٹس اور اسٹوڈنٹس تک، پڑھے لکھے
اور غیر پڑھے لکھے افراد تک بہترین سورس کے طور پہ پہنچا ہے. اور بحمداللہ آج ہم یوم غدیر 1442 ہجری 18 ذوالحجہ آپ کی خدمات عالیہ میں سرخرو ہے کہ قلت وسائل کے باوجود، کثرت مسائل کے باوجود المہدی ٹی وی کو بند نہیں ہونے دیا. چل رہا ہے، پہلے سے بہتر چل رہا ہے، اور آپ کی دعاؤں سے اور اچھا چلے گا. آمدن برسر مطلب آج ہم تاریخ غدیر پر آپ کی خدمات عالیہ میں یہ تھیسز اپنا پیش کر رہے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے اولاً کہ عید غدیر 18 ذوالحجہ 10 ہجری کا جو دن تھا یہ پہلا دن نہیں تھا 18 ذی الحج کے تبرک کی بابت. البتہ یہ سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے زیادہ نعمتوں والا دن ضرور تھا، مگر اس سے قبل بھی اس دن کی بیک گراؤنڈ ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں پھینکا گیا، منجنیق میں رکھ کر، قرآن مجید اشارہ فرماتا ہے وَقَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے معجزتاً جو نجات ملی حکم رب سے کہ اللہ نے آتش نمرود کو بردن و سلامہ، ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. یہ روز بھی 18 ذی الحج کا روز تھا. ہسٹورک فیکٹ ایک اور، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون ملعون میں تشریف لے گئے تو وہاں ڈائلاگ ہوئے خود فرعون سے، جادوگروں سے، فرعونیوں سے. اور وہاں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال خام میں زیر کرنا چاہا، مگر اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 معجزے دے رکھے تھے، ید بیضہ بھی انہی میں سے ہے، ہارٹ لائن پہ بات کرنا بھی ہے، ان میں سے ایک عصا بھی تھا. اس کی خوبی یہ دیکھی گئی تھی کہ اگر پتھر پہ مارتے تھے تو پانی نکل آتا تھا، پانی پہ مارتے تھے تو پتھر نکل آتا تھا. اس کی ایک خوبی دربار فرعون میں یہ دیکھی گئی، فرعون نے جو کرتب دکھانے چاہے فرعونیوں کے ذریعے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جواب میں اسی عصا کو اژدہا بنا دیا، وہ ان رسیوں کو کھا گیا. یہ دن بھی اتفاقاً 18 ذی الحج کا دن تھا. تیسرا ایک فیکٹ اور بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصی یوشع بن نون کو اپنا نائب بنایا بنی اسرائیل میں بحکم خدا. وہ دن بھی یہی دن تھا، 18 ذوالحجہ الحرام.
ایک اور ہسٹورک فیکٹ، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے جو داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اللہ کے حکم سے آصف بن برخیہ کو جان نشین بنایا، جن کے پاس علم من الکتاب ایک اسم اعظم تھا، جس کی بدولت وہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے بابل یعنی ہلہ لے کر آ گئے تھے۔ اور ہمارے حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کے پاس 72 اسم اعظم ہے، ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ خالق و مخلوق کا فرق رہ جائے۔ ایک اور ہسٹورک فیکٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو جو جان نشین بنایا، وہ بھی وسیع بنایا، رسمی طور پر یہی دن تھا۔ اور آخری فیکٹ ہسٹورک، 10 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے آپ کی وصایت، ولایت، خلافت، عصمت، طہارت، فضیلت، فوقیت، برتری اور بلا فصلیت کا ثبوت فراہم فرمایا۔ یہ اولاً پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے بعض احباب یہ تصور کرتے ہیں کہ حسان ابن ثابت جو شاعر تھے، قصیدہ خان، قصیدہ گو، نعت خان، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور یہ پہلے نعت خان ہیں لوگوں کے بقول۔ میں یہ کہتا ہوں یہ دوسرے نعت خان، اس لیے کہ پہلے نعت خان ہمارے حضرت ابو طالب عبد مناف حضرت عمران سلام اللہ علیہ ہیں، جو مولا علی علیہ السلام شیر خدا کے والد ماجد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مربی اور چچا تھے۔ یہ جو دوسرے نعت خان ہیں، یہ اتفاق سے غدیر کے میدان میں بھی موجود تھے، اور انہوں نے قصیدہ لکھا ہے۔ کچھ اشعار آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم، قیامت کی شاعری ہے یہ۔ مسلمانوں کا نبی ندا دیتا ہے مسلمانوں کو غدیر کے دن، خم میں، بے خم، یہ باب معنی ظرف ہے، فی خم، فاسمع بالرسول منادیہ، اللہ نے وحی فرمائی اور آخری رسول کو منادی کا درجہ دیا اور حکم عطا فرمایا۔ فقال، حضور فرمانے لگے، فمن مولاکم و ولیکم، اے میرے امتیو، غدیر والو، بتاؤ کون تمہارا مولا اور ولی ہے؟ فقالوا ولم يبدو هناك طعاميہ، ظاہر ہے انہوں نے، مفہوم یہ ہے کہ سوائے آپ کے
इलाहुका मौलाना व अंता वलीउना, आपका माबूद अल्लाह हमारा मौला और आप हमारे वली हैं। अलम यलुफ़ मिन्ना फिल विलायत आसिया, हम विलायत में गुनाहगार नहीं रहना चाहते। फ़क़ाल लहुम कुम या अली, फिर आपने अपने भाई अली को बुलाया और कहा उठिए या अली। अब जो लोग या अली की मुखालफत करते हैं वो देखें, हसन इब्न साबित कह रहे हैं कि या अली कह के अली को उठाया था बाकायदा। तो शिया सुन्नी सभी गदीर को मानते हैं। अभी पॉइंट नंबर 3 में बहस आ जाएगी, मैं कुतुब के हवाले भी पेश करूँगा अहले सुन्नत के, जहाँ पर गदीर का पूरा वाक़या मौजूद है। कुम या अली फ़इन्ननी रज़ीतुका मिन बादी इमामन व हादिया, मैं अपने बाद राज़ी हूँ कि आप इस उम्मत के इमाम हैं, इस उम्मत के हादी हैं। फमन कानत मौलाहु फ़हाज़ा वलियो, बस जो जो ये समझता है जिस जिस का मैं मौला हूँ उसके अली मौला है, वली है। फ़कूनु लहू अंसारा सिद्क़िन मुवालिया, ऐ मेरे उम्मतियो इसके सच्चे अंसार बनना, इसके मुवाली बनना, मुआदी न बनना, दुश्मन न बनना। होना कदा अल्लाहुम्मा वाले वलिया, वहाँ दुआ फरमाई हज़रत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुना का वहाँ दा अल्लाहुम्मा दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले वलिया, अपने वली से यानी अली से विला रख, मोहब्बत रख, कुर्ब रख। वकुन बिल्लज़ी आदि अलियन मुआदिया, और जो इससे दुश्मनी रखे तो उसका मुआदी दुश्मन बन जा। ये कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए। इन अशार को आप अपने अज़हान आलिया में बार बार सुनकर महफूज फरमाएं या सिर्फ देखते ही रहें, यही काफ़ी है। सुनते ही रहें, यही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर इन अशार को याद करें। जो अरब हैं वो तो इन अशार को बाकायदा पढ़ते सुनते हैं, और जो महफ़िलें मैंने अटेंड की हैं अरबों की, हत्ता ईरानियों की भी, ईरानियों में रस्म है इनके तराजिम फ़ारसी में करके बड़े लहन से पढ़ते हैं। जैसे हमारे अहले पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हिंद भी बहुत अच्छे तरीक़े से जश्न गदीर का मनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट मैंने बयान कर दिया, दूसरा कर दिया, अब तीसरा पॉइंट ये है कि अल्लामा अमीनी जो साहिब अलगदीर थे, 11 जिल्दें अलगदीर की हैं, मेरे पास मौजूद हैं 11 जिल्दें अलगदीर की। अलगदीर के मुसन्निफ जो खुद आयतुल्लाह थे, फरमाते थे मैंने पूरी ज़िंदगी में एक उन्वान को चुना था और उस उन्वान पर मैंने हक़ अदा कर दिया। सैकड़ों रावी लिखे, असहाब के नाम लिखे, बाकायदा कुतुब के सफ़ाजात लिखे। मैंने आपके लिए सिर्फ चंद कुतुब, क्योंकि एक क्विक क्वेश्चन आया था, इसको मैं राबियन में ले जाऊंगा, मगर सालिसन का पॉइंट अर्ज कर दूं। अल्लामा अमीनी फरमाते थे अगर हमने गदीर को मुहर्रम की तरह याद रखा होता तो ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। लिहाजा आज यौम गदीर में मैं आप हज़रातों ख़वातीन से गुजारिश करूँगा, विलायत मौला का पैगाम आम कीजिए, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का। बाद लोग नारे तो लगाते हैं कि हम मुहाफिज़ विला हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, विला आपकी मुहाफिज है, विला को आपकी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, मगर उनका जो कैरेक्टर है वो विला की बजाय दगा का इंदिया देता है। लिहाजा खालिस पॉइंट मेरा ये है, तीसरा पॉइंट
غدیر کو اہمیت دیجیے، صرف ایک دن غدیر نہ منائیے، غدیر کے میسج کو پورا سال پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سنائیے، چھاپیے، چھپوائیے، میسیجز بھیجیے، سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے۔ 6 گھنٹے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو کئی سال قبل میں آپ کی خدمات عالیہ میں تقریباً 55-56 منٹ میں پڑھ چکا ہوں پورا خطبہ، اور ٹورنٹو والوں کی خدمت میں، نیو یارک والوں کی خدمت میں، لندن والوں کی خدمت میں نے حافظے کی مدد سے بھی الحمدللہ پورا خطبہ پڑھا ہے، سنایا ہے۔ حضرات و خواتین، چوتھا پوائنٹ، رابعاً، چند حوالے صرف نوٹ فرما لیجئے۔ پہلا حوالہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 772، اس میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی ولیہ، بعض میں مولا کا لفظ ہے فعلی مولا ہو، بعض میں علی ولیہ و مولا ہو بھی ہے۔ فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل سے صفحہ نمبر 314 حدیث نمبر 947، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بعض نے ترمذی والی میں مولا کا لفظ لکھا ہے، اور جو دوسرا حوالہ ہے اس میں ولی کا لفظ لکھا ہے، بعض نے دونوں بھی درج کیے۔ تیسرا حوالہ یہ ہے کہ حضور نے ہاتھ پکڑا اور سوال کیا، تم مجھے بتاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اولا ہوں ان کے نفسوں پر، مومنوں کے نفسوں پر؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا، اے اللہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں، اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اس میں حاضہ کا لفظ نہیں، بعد میں حاضہ والی روایت بھی آئے گی۔ اور یہاں یہ بھی کہا، اللہم وال من والا ہو و آد من آدا ہو۔ دیگر روایتوں میں ونصر من نصر وخذل من خذل بھی ہے۔ مشکات شریف کا چوتھا حوالہ ہے امام ولی الدین محمد ابن عبداللہ الخطیب العمری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 248، روایت نمبر 247۔ یہ آپ کی خدمات عالیہ میں 3 حوالے پیش کر دیے، پہلا ترمذی کا، دوسرا احمد حنبل کا، تیسرا مشکات شریف کا۔ جامع ترمذی میں کہا، من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ احمد حنبل نے لکھا، من کنت ولیہ فعلی ولیہ و مولا ہو بھی۔ مشکات شریف نے لکھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اللہم وال من والا ہو و آد من آدا ہو۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو مبارک دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنت۔ چوتھا والا برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنین کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو رسول نے فرمایا، کیا میں ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ پھر یعنی تکرار کیا، کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جس کا میں ولی ہوں اس کے یہ علی ولی ہے۔ اس میں حاضہ کا لفظ ہے۔
من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ. بعض میں یہ ہے کہ حاضہ کہا نام علی کا نہیں لیا, فہذا ولیہ, اور اس میں بھی وہی ہے اللہم والی من والا ہو وعاد من آدا ہو. سنن ابن ماجہ یہ حوالہ چوتھا, امام حافظ ابن ماجہ قزوینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66. پانچواں حوالہ مدارج النبوت میں یہ روایت درج ہے, اس کو میں مجالس میں پڑھ چکا ہوں, زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا. چھٹا حوالہ یہ مدارج النبوت سے بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے کہ نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا, من کنت مولا فعلی مولا, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 772. یہ پہلے گزر چکا ہے, یہ ریپیٹ ہے. 5 حوالے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے گئے اور چھٹا دوبارہ آ گیا ہے, گویا 5 ہوئے. 7واں حوالہ اس کو ملا کے, یا چھٹا حوالہ اگر اس کو ایکسکلوڈ کر دیں, فضائل صحابہ احمد ابن حنبل, اگرچہ اس کا مضمون بھی ریپیٹ ہو چکا ہے, من کنت ولیہ فعلی ولیہ. یہ 7 حوالے اگر ریپیٹیشن نکال دیں تو 5 حوالے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے گئے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کوئک رسپانس چاہتے ہیں. ویسے تو الغدیر کا مطالعہ کیا جائے, یا میں نے جو اپنے آرٹیکلز لکھے ہیں الحمدللہ ان میں بہت زیادہ میں نے حوالہ جات درج کیے. حضرات و خواتین, آلموسٹ یہ جو میرا آج کا سلسلہ گفتگو تھا 4 پوائنٹ میں نے بیان کیے, اور 5ویں پوائنٹ پر میں اسے اختتام پذیر کر دوں گا. 5واں خامساً الخلاصہ, خلاصہ یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام خم غدیر پر جو تقاطع تھا, جو چوک تھا, چورنگی تھی, جہاں سے راستے منتشر ہوتے تھے, لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے, جہاں میکسیمم کراؤڈ تھا حجۃ الوداع کا, وہاں پر یہ اعلان فرمایا. یہ بھی یاد رکھ لیں یہی پہلا حج بھی تھا حضور کا, اور یہی آخری حج بھی تھا. 9 سال ہجرت کے حج کا حکم آیا. 9 سال حضور تیاری کر کے احرام پہن کر مکہ کی طرف گئے, مگر یزید کے خاندان نے آپ کو حج نہ کرنے دیا. یہ یزید کے خاندان کی پرانی عادت ہے. جیسے یزید کے خاندان نے آقا کریم کا حج روکا, خود یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا 60 ہجری میں حج روکا. آج بھی آپ دیکھ لیں, پولیٹیکل بات میں زیادہ نہیں کروں گا, مگر آج بھی حج والے ملک میں سینما کھلے ہوئے ہیں, بار کھلے ہوئے ہیں, اللہ کا گھر بند ہے, صفا و مروہ بند ہے, ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہیں, عرفات و مزدلفہ و منا بند ہے, کھیل تماشے ہو رہے ہیں. اللہ ہدایت فرمائے. تو جب یہ حکم آیا کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو ماضی میں آپ پر نازل کیا گیا, اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت پہنچائی ہی نہیں, اور لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. تحقیق اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. حضور نے محتاط اندازے کے مطابق کہا جائے تو 1,15,000, ویسے تو 1,30,000 تک بھی روایات لکھی گئی. 1,00,000 مشہور ہے. اصحاب کے سامنے
پالان ہائے شتر کا ممبر بنایا، کیونکہ یہ اکثر اونٹ رکھتے تھے، ساربان طبیعت تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جب کبھی بھی یہ اونٹ پر کجاوا رکھیں تو میرے بھائی کی ولایت ان کو یاد آ جائے۔ پالان ہے شتر کا ممبر بنا کر اپنے بھائی کو ہاتھ سے پکڑا بازو سے اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس پر آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم احل لکم الطیبات احل لکم الطیبات، آج کے دن میں اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اسی سورہ مائدہ میں فرمایا آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، آج کے دن طیبات تمہارے لیے حلال ہو گئے، یعنی نسلیں پاک ہو گئی۔ حضرات و خواتین، میں بارہا الحمدللہ آپ کی خدمات عالیہ میں جشنہائے مبارک میں، عشرات محرم میں، عشرات سفر میں، خمسات میں، غدیر کے جلسوں میں تقریباً 31 سال 32 سال سے امریکہ والوں کی خدمت میں بول رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، نئے سے نئے نکتے بھی پیش کرتا ہوں، کچھ ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے غدیری جام بلک میں پلائے ہیں اور پیے۔ اللہ صاحب غدیر کے صدقے میں اب سب کی نسلوں میں ایمان ولایت اہل بیت برقرار رکھے، اور تا قیام قیامت میری اور آپ کی نسل میں کوئی دشمن مولا علی علیہ السلام پیدا نہ ہو، کوئی گستاخ شان رسالت پیدا نہ ہو، کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کافر پیدا نہ ہو، منافق پیدا نہ ہو۔ حضرات و خواتین، یہ اعلان ہوا، حارث بن نعمان فہری نے، قرآن میں بھی اشارات ہیں، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے تو الگ بات ہے، اگر اللہ نے یہ کہا ہے آپ کو اے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ سے کہے کہ میرے اوپر پتھر پھینکے اور مجھے مار دے۔ قرآن کہتا بھی ہے دیگر مقامات پر فامطر علینا حجارۃ من السماء، اور بنی اسرائیل اور اس سے پیش رووں پہ، خاص طور پہ قوم لوط پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو بھی چکی ہے۔ پتھر آیا اور اس کو بھسم کر گیا، یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اللہ نے منکر ولایت علی کا انتظار عذاب نہ کیا قیامت تک کے لیے، بلکہ یہی عذاب کر دیا۔ حضرات و خواتین، 3 دن تقریباً لوگ لیٹ ہو گئے۔ خطبہ تو 6 گھنٹے کا تھا، مگر انتظامات و انصرامات، پلانوں کا اتارنا، پھر پلانوں کا رکھنا، پھر تھوڑا سستانا، پھر یہ کہ گرمی سخت تھی، ابل رہے تھے لوگ، پانی کی قلت تھی، اور اناؤنسمنٹ بھی بڑا سخت تھا، گرم تھا۔ اس کے بعد مورخین نے لکھا کہ حضور نے حکم دیا کہ فسلموا علیہ بامرأۃ المؤمنین، سلام کرو میرے بھائی علی کو یا امیر المومنین کہہ کر، اور وہ سلام کرتے رہے۔ ازواج نے بھی کیا، امہات المومنین نے
صحابہ کرام نے بھی کیا۔ غدیر کا دن دراصل عید اللہ الاکبر، کوئی عید اللہ کی عید نہیں ہے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد صلواتک علیہ وآلہم اجمعین۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ۔ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، فطر میں بھی، قربان میں بھی۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ مباہلہ کی عید سچوں کی عید ہے۔ 17 ربیع الاول میلاد کے قائلین کی عید ہے۔ 13 رجب مولا علی کے موالیوں کی عید ہے۔ 3 شعبان عرش کے ٹھکرائے ہوئوں اور فرش کے ٹھکرائے ہوئے مریضوں کی، شفاعت کے طالبوں کی عید ہے۔ 15 رمضان کرم مجتبوی کے سامنے کاسہ گدائی دراز کرنے والوں کی عید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 15 شعبان عیسیٰ علیہ السلام کے امام کی عید ہے اور ہم سب کے امام کی۔ مگر 25 ذیقعدہ دہب الارض کی عید ہے۔ معراج صاحب معراج کی اور امت کی عید ہے۔ مبعث اسلام کی عید ہے، مگر یہ واحد عید ہے غدیر جو اللہ کی عید ہے۔ سبحان اللہ، عید اللہ الاکبر۔ اسی لیے اس میں حکم ہے مواخات کا، باقاعدہ صیغہ پڑھا جائے، ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ آج کے دن ایک دوسرے کے خلاف نفرت آمیز جذبات کا اظہار نہ کریں، سوشل میڈیا پر گالی گلوچ مومنوں کے خلاف نہ لکھیں، تہمت الزامات نہ لکھیں۔ مومن انما المؤمنون اخوہ، المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم۔ اس دن تو مواخات قائم کرنی ہے۔ خوش بحال شما طوبی لکم، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو مبارکباد، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، الحمدللہ۔ ہر سال 100 حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ 2 رکعت نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو قبول ہو، نہیں پڑھی اگلے سال مس نہ کرنا، جس میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ قدر بعد الفاتحہ۔ 2 رکعت فجر کی طرح بھی ہے، قدر 1 بار، اخلاص 1 بار، پھر سجدے کی دعائیں ہیں۔ 100 مرتبہ شکر للہ، پھر 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر 100 مرتبہ دوبارہ شکر للہ، پھر ادعیہ ہے۔ اگر آپ نے غدیر کی دعائیں پڑھ لی ہیں تو قبول ہو، نہیں پڑھی تو اللہ آپ کو اگلے سال توفیق دے۔ اور زیارت حضرت علی علیہ السلام، جو زیارت امین اللہ بھی ہے اور مفاتیح میں لکھی ہے، خاص زیارت بھی ہے۔
ایک خاص زیارت بھی ہے جو صرف اور صرف غدیر کے دن ہی پڑھی جاتی ہے۔ حضرات و خواتین، آپ کی خدمات عالیہ میں آج یہ بھی بتا دیا گیا کہ غدیر سے پہلے 18 ذی الحج کو کیا کیا ہوا، یہ بھی عرض کر دیا گیا کہ کتب اہل سنت میں کم از کم 5 بڑے حوالے آپ کو دے دیے گئے، اور ریپیٹ کریں تو 7 حوالے بتا دیا گیا۔ سینکڑوں اصحاب کے حوالے علامہ شیخ امینی نے اپنی کتاب میں دیے ہیں الغدیر میں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا آج کے دن مواخات ہے، بھائی بھائی، بہن بہن، رشتے قائم کرنے، آج کے دن لڑائیاں جھگڑے فسادات نہیں کرنے، عفو درگزر سے رہنا ہے۔ صدقہ آج کے دن اگر دیا جائے تو میں نے ایک روایت دیکھی ہے، بلکہ لکھی بھی ہے، آپ کو بھیجی بھی ہے سوشل میڈیا پر، تو 1000 کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اگر ایک صرف درہم دے دیا جائے تو یوں سمجھے 1000 درہم $1 دیا ہے، تو 1000 ڈالر سمجھ لیجیے آپ نے راہ خدا میں دے دی۔ آج کے دن کا غسل بھی بڑا اہم تھا، اگر کیا ہے تو خوش بحال شما، نہیں کیا تو غیر ضروری کاموں کو میرے بھائی بہنوں چھوڑو، اور دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، مراکز دین سے رابطہ رکھو، علماء دین کے تمسخر نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، ان سے رابطہ رکھو، مسجدوں کو آباد کرو، تاکہ پھر آپ سے یہ چیزیں مس نہ ہوں۔ حضرات و خواتین، اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو افطار تک جو وقت ہے میں حاضر ہوں، آپ کے سوالات کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ 856-266-5786 پہ کال فرما لیں۔ 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرہ کے برابر 2 رکعتوں کا ثواب ہے، جو بعض میرے بھائیوں نے بہنوں نے آج بھی مس کی ہے، میرے بزرگوں عزیزوں نے، اس لیے کہ غفلت کے پردے آنکھوں پہ ہیں، کچھ دعوتوں کے چکر میں ہیں، اور کچھ دوستیوں یاریوں کے چکر میں ہے۔ نہ ان دعوتوں نے قبروں میں کام آنا ہے، نہ قیامت کے دن ان دوستیوں یاریوں نے کام آنا ہے۔ کچھ محمد و آل محمد کے لیے انویسٹمنٹ کر کے جائیے، تاکہ قبر کی ڈھیری پر نور جنت برستا رہے۔ عیدی دینے کا رواج ہے اس دن، ہم نے تو مراجع سے سکے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام، جب ایک دوسرے کو ملیں، یا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام، دونوں لکھے گئے ہیں۔ تحفۃ العوام میں ایک ہے، مفاتی میں ایک ہے۔ عربی کی کتب میں یہ پہلے والا ہے جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیا۔ حتیٰ کہ روزہ دار کا جو افطار ہے، ایک عجیب روایت ہے، میں نے آج آپ کو بھیجی ہے، کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 مرتبہ شمار کیا، جو آج کا روزہ افطار کرائے گا اسے فیام 10 مرتبہ، فیام مومنین کو روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا۔ پوچھا سرکار وہ فیام کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا 1 لاکھ انبیاء، 1 لاکھ صدیقین اور 1 لاکھ شہداء کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ آج کے دن اگر کوئی روزہ افطار کرائے گا، اللہ انہیں توفیق دے
مزید جو افطار کرا رہے ہیں، اور اللہ انہیں ان سے سمجھے جو نہ روزہ رکھتے ہیں اور نہ افطار کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ فرشتے ہر دن اس بندے کے ساتھ 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں، 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں۔ جو بندہ غدیر کے دن 100 مرتبہ یہ کہہ دے الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ الی آخر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے فضیلت کا تو سارا سال فرشتے 10 بار ان کے ساتھ مصافحہ ہی کرتے رہے۔ اگرچہ عنوان ناتمام ہے، اور میں آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ بڑے عرصے سے ایکسپوجر نہیں ہو رہا ہے، آپ سے دعاؤں کا بھی طالب ہوں، دعا بھی فرمائیے، بڑا دن ہے آج، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے غدیر کے دن کا، آج جن جن بہن بھائیوں بزرگوں بچوں نے اعمال غدیر انجام دیے ان سے قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے آج روزہ رکھا انہیں 100 حج 100 عمرہ کا ثواب اور 60 سال کے گناہوں کا کفارہ مرحمت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے آج غدیر کے جلسے کیے یا کل کر رہے ہیں یا پرسوں کر رہے ہیں یا کل کر چکے ہیں، ان کو اجر و جزا مرحمت فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جنہوں نے آج کا یہ میرا پروگرام دیکھا ہے، سنا ہے، اٹینڈ کیا ہے، ان کو اجر و جزا مرحمت فرما۔ مولانا علی رضا علوی اور حسین رضا جنہوں نے ان کمیونیکیشنز کو پوری دنیا میں المہدی ٹی وی کے ذریعے بھیجا ہے، یا اللہ ان دونوں کو بھی لائق فائق نیک بنا، ان کے بڑے بھائی کو ملک حسن رضا کو بھی، اور ہمارے عزیز ملک نعیم کو بھی، اور ہمارے عزیز محمد رضا کو بھی، ہمارے سارے بچوں بچیوں بہوؤں گرینڈ چلڈرن کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور میرے بھائی بہنوں کو خود بھی، ان کے بچوں کو بھی، گرینڈ چلڈرن کو بھی، اعز و اقربا کو بھی آج کے دن کے صدقے میں زندہ و سلامت رکھ۔ جو افطار کا اہتمام کر رہے ہیں انہیں فیام اجر عطا فرما، یعنی لاکھ نبیوں، لاکھ شہداء، لاکھ صدیقین کو افطار کرانے کا ثواب مرحمت فرما۔ جو ہمارا جشن کل ہو رہا ہے المہدی سینٹر میں اسے کامیاب و کامران فرما، جو پرسوں القرآن سینٹر میں ہو رہا ہے اسے بھی کامیاب و کامران فرما۔ جو ہمارے بھائی بہن جہاں مراکز دین میں یہ جشن منا رہے ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر، انہیں اجر و جزا عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو آپس میں مواخات سے، محبت پیار سے، مودت سے، عفو درگزر سے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج بڑا دن ہے، جو ہمیں ناموس کی گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، نک نیم سے پکارتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما۔ ملک نعیم حیدر کو، مرزا سہیل کو، حاجی محمد رزاق گجر کو زندگی والے فرزند، مولانا علی رضا علوی کو بھی زندگی والے فرزند عطا فرما، ملک وحید حیدری کو بھی زندگی والا فرزند عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں غدیر کے دن کے آج کے اس بہترین ہسپتال کے صدقے میں نام بنام سب کو شفاء کلی عنایت فرما۔ المہدی ٹی وی کے جو معاونین ہیں ان کو اجر و جزا دے، خاص طور پہ فلوریڈا سے جو جواد قریشی ہیں، یا اللہ ان کو خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اولاد عطا فرما۔ یا اللہ
المہدی سینٹر، القرآن سینٹر، حوزہ علمیہ المہدی، المہدی ٹی وی، بیت المہدی، یتیم خانہ پروجیکٹ پاکستان، المہدی فاؤنڈیشن پاکستان، المہدی فاؤنڈیشن پینسلوینیا، نیو جرسی، نیو یارک کو اپنے اہداف میں کامیاب و کامران فرما۔ جن بھائی بہنوں نے میرا ساتھ دیا ہے یا اللہ ان کو اجر و جزا دے، جو نہیں دے رہے ان کو دینے کی توفیق نصیب فرما۔ حوزہ علمیہ سے جو میرے شاگرد گریجویٹ ہو گئے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، سب کو زندہ و سلامت رکھ۔ جو عطبات مقدسہ میں خاص طور پہ پروفیسر راجہ حسن رضا کربلا گئے ہوئے ہیں، سالماً غانماً اپنے وطن میں واپس آئیں اور سب زواروں کو خیریت سے واپس لا۔ جو نہیں گئے ان کو زیارت نصیب فرما۔ فورتھ کمنگ محرم الحرام میں پوری دنیا میں امن و امان کے ساتھ نواز رسول جگر گوشہ علی و بطول کی صف ماتم بچھانے کی ہم تمام شیعوں اور محب اہل بیت سنیوں کو توفیق نصیب فرما۔ داعش کا، القاعدہ کا، سپاہ صحابہ کا، لشکر جھنگوی کا، طالبان کا خاتمہ فرما۔ جو فیک آئی ڈیز سے علماء، مجتہدین، مراکز دین، رجال دین، شرفاء، غیور خواص و عوام کے خلاف لکھتے ہیں، یا اللہ اگر نصیحت کے قابل ہیں تو ان کو نصیحت فرما، نہیں تو ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما اور ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مراجع کرام کی زندگیاں دراز فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی خامنئی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائگانی، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی، آیت اللہ العظمیٰ علوی گرگانی، آیت اللہ العظمیٰ سعید حکیم، آیت اللہ العظمیٰ یعقوبی، آیت اللہ العظمیٰ مدرسی، آیت اللہ العظمیٰ حسین نوری، آیات کرام، آیات اعظام، آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق کے فیاض وغیرہ، اور جتنے بھی مراجع دنیا کے ہیں ان کو زندہ و سلامت رکھ۔ حوزہ علمیہ نجف، حوزہ علمیہ قم کو آباد و شاد فرما۔ آیات کرام، علماء ذی وقار، طلاب عزیز، دانش جویان حوزات علمیہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ حوزہ علمیہ المہدی امریکہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، یا اللہ اس کو بڑا بنا، کامیاب بنا۔ المہدی سینٹر کے لیے جو نئی 7 والی جگہ ہم لینے کا سوچ رہے ہیں، یا اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، باقی ماندہ زندگی کو دکھوں، تکلیفوں، رنج و آلام سے محفوظ و مصون و معمون فرما۔ سندس چٹھا، کمل چٹھا کو صحت کلی عطا فرما، ارشاد بیگم کو صحت کلی دے، مولانا مختار حسین کو صحت کلی دے، ان کے اہل خانہ کو، مولانا سید اصغر نقوی کو ان کے اہل خانہ کو شفاء کلی عطا فرما، اظہر زیدی کو شفاء کلی عطا فرما، شاعر اہل بیت خاور علی خاوری کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ دیگر جو علیل ہیں، ملک امیر محمد خان ہیں، معراج الدین ہیں، اسی طریقے سے جو فخر الدین خان ہیں، معراج جعفری ہیں، ایک بطول بہن ہیں، ان کو شفاء کلی عنایت فرما۔ جو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، یا اللہ ان سب کو معجزتاً غدیر کی عیدی کے طور پر شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ غدیر کی عیدی کے طور پر ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بخش دے، ہمیں لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت فرما، جن کے قرضے قرض ادا فرما، جن کی مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، اس غدیر کے دن کا واسطہ، ہمارے راجہ عابد کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما، عابد جعفری کو بھی شفا یاب فرما، محسن وقار کو بھی شفا کلی عطا فرما،
مختار شاہ کے خسر معظم بھائی فدا حسین شاہ رضوی کو بھی مکمل طور پر شفائے کلی مرحمت فرما۔ یا اللہ جو حال حال میں انتقال کر گئے عابد یاور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولانا سفیر حسین علوی کو، آغا سجاد کو، امتیاز شاہ کو، سجاد شاہ کو، غضنفر بخاری کو، مسز حاجی عباس رضا شاہ رضوی کریز فاطمہ کو، اور جو غلام نبی خان سمیت ممتاز بیگم اور والدہ سید انور نقوی، خود انور نقوی اور ان کی بیگم کو، سید سجاد حسین شاہ نقوی جو منڈی والے ہیں ان کو، حاجی سید غلام رضا شاہ نقوی کو، حاجی عباس رضا شاہ نقوی کو صحت کلی عطا فرما۔ علی احمد رضوی، حسن امتیاز، زاہد شاہ، محمد رضا، مبشر حسن، خلیفہ رضا، خلیفہ مہدی، علی گور کاظمی، شاہ زیب وغیرہ، علی احمد وغیرہ بڑے خدمت گزار ہیں سینٹر کے، خلیفہ نفیس الحسن، یا اللہ ان سب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، خیر و برکت سے انہیں نواز دے۔ جو ہمارے سینٹر کے جھاڑو دیتے ہیں یا اللہ ان کے مرحومین کے قبروں سے تو جھاڑو دے دے، جھاڑو دلوا دے۔ یا اللہ جو مراکز دین کے خادم ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما، جو مراکز دین میں شرارتیں کرتے ہیں ان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ و مسمون فرما۔ مسز جاوید حسین ہماری بہن ہما کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ محسن شاہ کی زوجہ منیبہ کو نقوی کو مکمل طور پر شفا عطا فرما۔ ڈاکٹر ناصر زیدی کو بھی مکمل طور پہ شفا کلی مرحمت فرما۔ یا اللہ آخری دعا ہے ہم سب کو پاب رکاب امام زمانہ ہو کر خون شہید اعظم اور شہدائے کربلا کا انتقام لینے کے قابل بنا۔ یا لسارات الحسین کا نعرہ لے کے اٹھیں اور امام زمانہ کے پاب رکاب ہو کر شہادت نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔